الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے فضائل، یہ مضمون کتاب فیضان نماز صفحہ 85 تا 99 85 تا 99 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ نماز فجر کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے ہمیشہ فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 5 نمازوں میں فضیلت کی ترتیب۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر، اور 5 نماز کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے، پھر فجر کی، پھر عشاء کی۔ جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں، جبکہ فجر و عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت والی ہیں کہ ان میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ نماز کی پابندی جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ فجر کی نماز کے فضائل۔ امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے توریت کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا اور دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے معقل یعنی مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر یعنی کھول دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بھری نظر ڈالیں گی۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی تو ہفت یعنی 7 آسمان و زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سب ہی ان کی مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔ اے موسیٰ، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا ہی کر دوں گا۔ اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے کے وقت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق اس سفیدی کا نام ہے جو مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے۔ شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، پڑھیں گے، انہیں احمد اور ان کی امت
وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہیں، اور انہیں گناہوں سے ایسا نکال دیں گے جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ، وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے عوض یعنی بدلے کہ پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ، ایک مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک شہر، اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا۔ جو اس مہینے میں شرم ساری و صدق یعنی شرمندگی و سچائی سے ایک بار استغفار یعنی توبہ کرے گا، اگر اسی شب یا اسی مہینے بھر میں مر گیا، اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ پڑھتے رہو نماز کے جنت میں جاؤ گے، ہوگا وہ تم پہ فضل کے دیکھے ہی جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فجر کی نماز کے فضائل۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نماز فجر کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں ہے، اور خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اسی لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید یعنی سزا کی دھمکی، اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ شیطان کا جھنڈا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رحمانی اور شیطانی گروہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی انسانوں کے دو ٹولے 2 گروپس ہی ہیں۔ نمبر 1 حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، اور نمبر 2 حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ۔ ان کی شناخت یعنی پہچان یہ ہے کہ رحمانی ٹولے والے دن کی ابتدا نماز اور اللہ پاک کے ذکر سے کرتے ہیں، اور شیطانی ٹولے والے بازار اور دنیاوی کاروبار سے۔ خیال رہے کہ دنیاوی کاروبار منع نہیں، مگر سویرے اٹھتے ہی نہ خدا کا نام نہ اس کی عبادت، بلکہ ان یعنی دنیاوی کاموں میں لگ جانا یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان کا 3 گرہ لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرہ یعنی 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ یعنی گانٹھ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا۔ پس اگر وہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ یعنی گانٹھ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ صبح کے وقت مزے کی نیند کا سبب۔
حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، شیطان انسان کے بالوں میں یا دھاگے میں صبح کے وقت غفلت کی 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اسی لیے صبح کے وقت بڑے مزے کی نیند آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 گروہ یعنی گانٹھوں کے کھولنے کے لیے 3 عمل ارشاد فرمائے جو بیان کردہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ وقت شروع ہوتے ہی سنت فجر پڑھ لینا بہتر ہے۔ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 352 پر ہے، فجر کے اول وقت سنتیں پڑھنا اولا یعنی بہتر ہے۔ پریشان حال ہو کر صبح کرنے والا کون؟ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے حصے پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی قید اور غفلت کی چادر سے چھٹکارا پا کر اللہ پاک کی خوشی پانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے الٹ جو شخص رات میں اٹھ کر نہ ذکر اللہ کرتا ہے اور نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے بلکہ شیطان کی فرما برداری کرتے ہوئے سویا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی فجر کی نماز تک نکل جاتی ہے، تو وہ غمگین دل اور بہت ساری فکروں کے ساتھ اور اپنے کام پورے کرنے کے تعلق سے حیران و پریشان ہو کر صبح کرتا ہے، اور جو کام بھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس میں ناکامیاب رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کی نزدیکی سے دور ہو کر شیطان کے دھوکے کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ یا الہی فجر میں اٹھنے کا ہم کو شوق دے، سب نمازیں ہم جماعت سے پڑھیں وہ ذوق دے۔ شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کے متعلق ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے نہ اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ فجر کے لیے نہ جاگنا بڑی نحوست ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے حصے نماز کے لیے نہ اٹھا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی نماز تہجد کے لیے یا نماز فجر کے لیے نہ اٹھا، پہلے یعنی تہجد میں نہ اٹھنے والے معنی زیادہ مناسب ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان فجر ہرگز قضا نہ کرتے تھے، اور ممکن ہے یہ کسی منافق کا واقعہ ہو جو فجر میں نہ آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ نماز فجر میں نہ جاگنا بڑی نحوست ہے۔ نیز کوتاہی کرنے والوں کی شکایت اصلاح کی غرض سے کرنا جائز ہے، غیبت نہیں۔ شیطان واقعی پیشاب کرتا ہے۔ حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات ثابت ہے کہ شیطان کھاتا پیتا اور نکاح کرتا ہے، تو اگر وہ پیشاب بھی کر لے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ شیطان کو بھگائے گی اے بھائیو نماز، فردوس میں بسائے گی اے بھائیو نماز۔ شیطان کا سرما وغیرہ قوت القلوب میں ہے، شیطان کے پاس سعود یعنی ناک میں ڈالنے والی کوئی چیز، لعوق یعنی چاٹنے والی کوئی چیز، اور ضرور یعنی آنکھ میں ڈالنے والی کوئی چیز ہے۔ جب وہ بندے کی ناک میں سعود ڈالتا ہے تو اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، جب لعوق چٹاتا ہے تو اس کی زبان برا بولنے والی ہو جاتی ہے، اور جب بندے کی آنکھ میں ضرور ڈالتا ہے تو رات بھر سویا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا اٹھو، اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تہجد یا فجر کے لیے اٹھنے کا مدنی نسخہ۔ نماز تہجد یا فجر میں اٹھنے کے لیے سوتے وقت پارہ 16 سورۃ الکہف کی آخری 4 آیتیں پڑھ لیجئے۔
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، اور نیت کیجئے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے۔ انشاءاللہ آیات مبارکہ پڑھنے کی برکت سے آنکھ کھل جائے گی۔ اگر شروع میں آنکھ نہ بھی کھلے تو مایوس نہ ہو، وظیفہ جاری رکھیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ترکیب بن جائے گی۔ جاگنے کے لیے الارم سیٹ کر لیجئے۔ مقررہ وقت پر بیدار ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک بلکہ 3 گھڑیوں پر الارم لگا کر سوئیں، تاکہ کسی وجہ سے ایک بند ہو جائے تو 2 گھڑیاں جگانے کے لیے موجود رہیں۔ موبائل فون میں بھی الارم کی سہولت ہوتی ہے۔ اگر رات دیر سے سونے کی وجہ سے نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی اور نہ کوئی جگانے والا موجود ہے تو ضروری ہے کہ جلدی سوئیں، کہ فقہائے کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اسے رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔ نیند میں کمی لانے کے طریقے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نماز ظہر کی جماعت سے قبل سونے والے کو مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اچھا ٹھیک دوپہر کے وقت سو، مگر نہ اتنا کہ وقت جماعت آ جائے، تھوڑی سی دیر قیلولہ کافی ہے۔ اگر لمبی نیند سے خوف کرتا ہے تکیہ نہ رکھ، بچھونا نہ بچھا، کہ بے تکیہ اور بے بستر سونا بھی مسنون یعنی سنت ہے۔ سوتے وقت دل کو خیال جماعت سے خوب لگا ہوا رکھ کہ فکر یعنی ٹینشن کی نیند غافل نہیں ہونے دیتی۔ کھانا جس قدر ہو سکے صبح سویرے کھا کہ سونے کے وقت تک کھانے کے سبب اٹھنے والی گرمی دور ہو جائے اور لمبی نیند کا سبب نہ بنے۔ سب سے بہتر علاج کم کھانا ہے۔ سوتے وقت اللہ پاک سے توفیق جماعت کی دعا اور اس پر سچا توکل یعنی بھروسہ رکھ۔ اللہ کریم جب تیری اچھی نیت اور سچا ارادہ دیکھے گا تو ضرور تیری مدد فرمائے گا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں پیٹ بھر کر رات کی عبادت کا شوق رکھنا، بانجھ یعنی جو عورت بچہ نہیں جنتی اس سے بچہ مانگنا ہے۔ جو بہت کھائے گا وہ بہت پیے گا، جو بہت پیے گا وہ بہت سوئے گا، جو بہت سوئے گا وہ آپ ہی یہ بھلائیاں اور برکتیں کھوئے گا۔ اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے،
شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گویا ساری رات عبادت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا یعنی جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے گویا یعنی جیسے اس نے پوری رات قیام کیا۔ شرح حدیث۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ عشاء کی باجماعت نماز کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے، اور فجر کی باجماعت نماز کا ثواب باقی آدھی رات کی عبادت کے برابر۔ تو جو یہ دونوں نمازیں جماعت سے پڑھ لے اسے ساری رات عبادت کا ثواب۔ دوسرے یہ کہ عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے، اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات عبادت کے برابر، کیونکہ یہ فجر کی جماعت عشاء کی جماعت سے زیادہ بھاری یعنی نفس پر بوجھ ہے۔ تو پہلے معنی زیادہ قوی یعنی زیادہ مضبوط ہے۔ جماعت سے مراد تکبیر اولی پانا ہے، جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 509 پر ہے، پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولی کی فضیلت پا گیا۔ تذکرہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی یعنی بیان کرنے والے جامع القرآن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی کیا شان ہے۔ آپ کا ایک لقب ذوالنورین یعنی دو نور والے بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھیں، اور فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا۔ آپ کی کنیت ابو عمرو اور لقب جامع القرآن ہے۔ آپ کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ عثمان غنی کا اتباع رسول۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زبردست عاشق رسول بلکہ عشق مصطفیٰ کا عملی نمونہ تھے۔ اپنی باتوں اور طور طریقوں میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور ادائیں خوب اپنایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا، اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ 2 بار جنت خریدی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان والا بہت بلند و بالا ہے۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری بار جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ، اور تیسری بار 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا۔ راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور انور مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا،
آج سے عثمان رضی اللہ عنہ جو کچھ کرے اس پر مؤاخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں. شرم و حیا، تواضع یعنی عاجزی، اتباع سنت، خوف خدا اور فکر آخرت آپ کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں. خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ یقینی جنتی ہونے کے باوجود جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. وفات شریف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 سال مسند خلافت پر فائز رہ کر 18 ذوالحجۃ الحرام سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی طویل عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا. شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں فرماتے سنا، بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے. اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جمعہ کی فجر با جماعت کی خصوصی فضیلت. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی فجر کی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے. میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. نبی کا گمان یقین کے برابر ہوتا ہے. اے عاشقان رسول، اس حدیث پاک میں کہا گیا ہے میرا گمان یعنی خیال ہے. اس کی شرح یہ ہے کہ نبی کا گمان یعنی خیال یقین کے برابر ہوتا ہے. لہذا مطلب یہ ہوا کہ واقعی جمعہ کی نماز فجر با جماعت پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. احادیث مبارکہ میں جہاں گناہ معاف ہو جانے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ملنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. فجر و عشاء 40 دن با جماعت پڑھنے کی عظیم الشان فضیلت. جو خوش نصیب مسلسل 40 دن تک فجر و عشاء با جماعت ادا کرتا ہے وہ جہنم اور منافقت سے آزاد کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے. دوزخ سے آزادی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو 40 راتیں مسجد میں با جماعت نماز عشاء پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے. رسائل کی برکت. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، با جماعت ادائیگی کا ذہن مضبوط بنانے، نماز کی خاطر، میٹھی میٹھی نیند کو خاطر میں نہ لانے اور ہر حال میں رضا الہی پانے کے لیے جد و جہد فرمانے کی سوچ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہنا نہایت مفید ہے. آئیے دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار سنتے ہیں. فیصل آباد کے ایک نوجوان اسلامی بھائی بہت فیشن پسند تھے. جب بھی مارکیٹ میں نئے فیشن کی پینٹ شرٹ آتی یہ خرید لیا کرتے. دنیا کی مستی میں ایسے گم تھے کہ ان کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا. ان کی والدہ فجر کی نماز کے لیے جگاتی تو کل سے پڑھوں گا، اس جمعہ سے نمازیں پڑھنا شروع کروں گا وغیرہ کہہ کر ٹال دیا کرتے. ان کے بڑے بھائی جو کالج میں پڑھتے تھے
وہ خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے، جس کے اثرات گھر تک بھی پہنچے۔ بڑے بھائی ایک دن سنت و برے اجتماع سے واپس لوٹے تو مکتبۃ المدینہ کے چند رسائل لیتے آئے۔ جب چھوٹے بھائی نے یہ رسائل پڑھے تو ان کا دل چوٹ کھا گیا کہ اب مجھے بھی دعوت اسلامی والا بننا ہے۔ چنانچہ یہ بھی دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں شریک ہوئے، جہاں انہوں نے بیان کالے بچھو سنا۔ انہوں نے رو رو کر توبہ کی اور داڑھی شریف چہرے پر سجانا شروع کر دی۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید بھی بنے اور دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے کرتے درس نظامی میں داخلہ بھی لیا اور وکلا مجلس کے صوبائی ذمہ دار بھی بنے۔ اے بیمار عصیاں تو آ جا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فجر و عصر کے فضائل، فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک باخبر ہونے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہر بالغ کے ساتھ 62 فرشتے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں، یہاں فرشتوں سے مراد یا تو اعمال لکھنے والے 2 فرشتے ہیں یا انسان کی حفاظت کرنے والے 60 فرشتے۔ ہر نابالغ کے ساتھ 60 فرشتے رہتے ہیں اور بالغ کے ساتھ 62۔ اسی لیے نماز کے سلام اور دیگر سلاموں میں ان کی نیت کی جاتی ہے۔ ان ملائکہ کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں دن میں اور رات میں، مگر فجر و عصر میں پچھلے فرشتے جانے نہیں پاتے کہ اگلے ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں، تاکہ ہماری ابتدا و انتہا یعنی شروع کرنے اور ختم کرنے کی کیفیت کے گواہ زیادہ ہوں۔ اس حصے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں کے تحت لکھتے ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف جہاں ان کا مقام ہے۔ مفتی صاحب حدیث پاک کے اس حصے ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے کے تحت تحریر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ فرشتے نمازیوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں کہ آس پاس کی نیکیوں کا ذکر اور درمیان کے گناہوں سے خاموشی، یا یہ مطلب ہے کہ اے مولا جن بندوں کی ابتدا و انتہا یعنی شروعات و ختم ہونے کی کیفیت ایسی ہو، اس میں ہمیشہ برکت ہی رہتی ہے۔ فرشتوں والی حدیث کے عمدہ مدنی پھول۔ نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کے بارے میں سوال جواب ہوتا ہے۔ نماز فجر و عصر دیگر نمازوں کے مقابلے میں اعظم یعنی زیادہ عظمت والی ہیں۔ اس حدیث پاک میں ان دونوں اوقات کے شرف یعنی عظمت و بزرگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، جبکہ دن کے آخری حصے یعنی عصر کے وقت میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو شخص ان دونوں وقتوں میں مصروف عبادت ہوتا ہے اس کے رزق و عمل میں برکت دی جاتی ہے۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور اس امت کے افضل ہونے سے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہونا لازم آتا ہے۔